بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی تھے اسید بن خدیر رضی اللہ عنہ، تو وہ ایک رات سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک صاحبان ایک بادل ان کی طرف آ رہا ہے اور اس سے ان کا گھوڑا جو تھا بدکنے سٹارٹ ہو گیا۔ پاس ہی میں ان کا بچہ لیٹا ہوا تھا اور وہ جس طرح تلاوت کو کنٹینیو کیے جا رہے تھے اسی طرح ہی بادل بھی قریب آتا جا رہا تھا، تو انہوں نے تلاوت کو روک دیا۔ اگلے دن جب یہ قصہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ فرشتوں کا ایک مجمع تھا جو تمہاری قرات تمہاری تلاوت سنا ہے، سورہ کہف کی تلاوت۔ یہ سورہ کہف کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کو نور کی بشارت ہے۔ کہنے سے مراد ہے کہ جو عمل بھی وہ کرے گا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی اس کے لیے موجود ہوگی۔ کتنی سعادت کی بات ہے، جسٹ امیجن دیٹ۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے، انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، اس سے پناہ میں آ جائے گا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے پناہ مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد میں ایڈوائز کرتے تھے کہ 4 چیزوں سے پناہ ضرور تشہد میں مانگو۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم، جہنم کی آگ سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور دنیا اور آخرت کی ٹرائلز اینڈ ٹریبلیشن سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے۔ یہ اتنا سخت فتنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سے ایڈوائز کرتے ہیں۔ طاؤس تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس دعا کو یاد کرنے کا، تو یہ ہمارے اوپر ایک فرض ہے۔ جو بندہ اس چیز کو نہیں کرتا اس کو اپنی تشہد، اس کو اپنی نماز ریپیٹ کرنی چاہیے۔ کین یو امیجن دیٹ؟ اتنا سخت قول ہے ان کا۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو ایڈ اپ کرو، سورۃ الکہف کو پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ٹرانسلیشن کے ساتھ۔